انہوں نے پھر جو بات کی کہ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے کیوں مخالفت نہیں کیا، تو آپ کے پاس کون سی دلیل ہے کہ انہوں نے مخالفت نہیں کیا؟ ہے ہمارے پاس بسم اللہ سنائیں مخالفت نہیں. آپ کو ایسی روایت ہے کہ حضرت مولا علی علیہ السلام نے جو قرآن پاک میں تحریف ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ تحریف کر رہے ہیں قرآن پاک کو، ان کا قرآن پاک نہ لو، اس میں تحریف ہے، جبکہ وہ کسی سنت کو بدلنے کی بات کرتے ہیں تو مولا علی آگے بڑھ کر اس سنت کو رائج کرتے ہیں اور خلیفہ کی مخالفت میں حج تمتع کرنے کا اعلان کرتے ہیں. خلیفہ کی مخالفت کرتے ہوئے جو ہے نا شرابی کو حد نافذ کرتے ہیں تو 40 کوڑوں پہ رک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نبی کی سنت سے نہیں ہٹتا، میں خلیفہ اگر 80 کوڑے مارتا ہے تو میں خلیفہ کی بات نہیں مانتا. تو یہ تو حضرت علی سے کتنی روایات اور بھی موجود ہیں، انہوں نے خلفاء کے سامنے اگر کوئی بات غلط ہوئی تو آگے بڑھ کر مخالفت کی. یہ مخالفت کی روایات تو میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں. قرآن غلط ہو رہا تھا، آگے بڑھ کر مخالفت کی وہ روایت آپ ہمیں جو نہیں دیکھیں، آپ مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں نا، مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ مخالفت ثابت کریں. آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے مخالفت نہیں کی، یہ دو مختلف چیزیں ہیں نا. آپ نیگیٹو کا ادعا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ نیگیٹو کا ادعا کریں کہ انہوں نے ایسا کیا ہی نہیں. آپ کے پاس کون سی دلیل ہے کہ انہوں نے ایسا کیا ہی نہیں؟ دلیل تو ہے نا ہمارے پاس کہ انہوں نے جو اگر فروعات بدلے جا رہے ہیں تو انہوں نے آگے بڑھ کر اس کو روک دیا اور اس کو اسی طرح نافذ کیا. آپ کے پاس کون سی دلیل ہے؟ آپ وہاں پہ شاہد تھے، آپ ادھر بیٹھے تھے، کوئی ایسی کتاب اجازت دیں؟ کسی نے شہادت دیا کہ انہوں نے کبھی مخالفت نہیں کیا؟ کسی حدیث میں موجود ہے؟ اجازت فرمائے نا. منفی کیسے ثابت کیا جاتا ہے؟ دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بت پرستی نہیں کیا، کبھی کسی بت کے ساتھ. یہ کیوں ہمارا عقیدہ یہ منفی ہے، نیگیٹو ہے؟ کیونکہ اس کے دلائل موجود ہے نا. دلائل موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی وہ بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا. بہت سارے دلائل ہیں. انبیاء معصوم ہوتے ہیں، عصمت نبوت سے بعثت سے پہلے معصوم ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قہوہ نہیں پیا. کوئی دلیل ہے کسی کے پاس؟ میرے پاس تو کوئی دلیل نہیں. شیخ یہ موضوع پہ آپ ہٹ رہے ہیں. میں حدیث یہ بالکل موضوع ہے. نہیں، حج تمتع کی حدیث نہیں آپ نے کبھی نہیں پڑھی. شیخ صاحب او بھائی صاحب سن لیں، حضرت علی نے اس سے کہاں ثابت ہوتا ہے کہ شیخ صاحب بھائی صاحب اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثلا سیب کھایا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے بھئی کیلا بھی کھایا؟ یا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کریں کہ کیلا نہیں کھایا، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے پائن ایپل بھی کبھی نہیں زندگی میں نہیں کھایا؟ موضوع سے خارج ہے. یہ دیکھیں آپ موضوع بالکل صحیح ہے. آپ جب منفی کا ادعا، نیگیٹو کا ادعا کر رہے ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے کبھی اعتراض نہیں کیا، جی یہ کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ ہاں یہ الگ بات ہے، یہ الگ بات ہے، یہ الگ بات ہے. پھر آپ ہم دکھاتے ہیں کہ فروعات پر کھڑے ہو گئے. حضرت علی فروعات پر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے مخالفت خلیفہ کی کر کے اور جنگیں بھی کی. انہوں نے حضرت علی نے خلافت کو بحال کرنے کے لیے، حکومت کی رٹ کو بحال کرنے کے لیے قتال بھی کیا. اما عائشہ سے قتال کیا، طلحہ زبیر سے قتال کی، جنگ جمل کی، جنگ صفین کی. لیکن قرآن کیا اتنا موجود ہے کہ قرآن کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے قتال نہیں کرنا تھا، جبکہ ان کا مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے جب عمر نے متعہ حرام کیا، مولا علی علیہ السلام نے کوئی خطبہ نہیں دیا کہ متعہ جائز ہے. ٹھیک ہے نا، یہ باتیں آپ کی بالکل غلط ہے. عمر نے جب عمرہ تمتع حرام کیا تو مولا علی علیہ السلام کا کوئی خطبہ موجود نہیں کہ انہوں نے کھڑے ہو کے عمر کی مخالفت کی. اجازت دیں بات کرنے کی اجازت دیں. کوئی خطبہ، کوئی تقریر، کوئی تحریک چلائی ہو کہ بھئی یہ حرام، اس طرح نہیں. انہوں نے انفرادی طور پر جب خود حج گئے تو انہوں نے عمرہ تمتع کیا. ان دو باتوں میں بڑا فرق ہے. فتویٰ دے دیا نا. دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے کہ ایک شخص جاتا ہے حج کے لیے اجازت دینا 2 منٹ بات کرنے کے لیے. میں آپ کی باتوں میں جو نقائص ہے میں اس کو روشناس کروں کہ آپ کہتے ہیں وہ کھڑے ہو کے مخالفت کیا. یہ کھڑے ہو کے جو مخالفت کی ہے یہ آپ کی بات غلط ہے کہ وہ مولا علی علیہ السلام ان کے وہ جو غلط کام کرتے تھے ان کے ہر مقابلے میں آ کے وہ تحریک چلاتے تھے کہ بھئی ان کا کام غلط ہے. اس طرح نہیں ہے. وہ اگر مثلا کوئی ان کا ذاتی مثلا نماز کا مسئلہ ہے، وضو کا مسئلہ ہے، اس میں ذاتی طور پر یا جو لوگ ان کی بات کو مانتے ہیں، جو تھوڑے بہت شیعہ ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ بھئی اس طرح کیا کرو، لیکن وہ تحریک نہیں چلاتے تھے. ان کے ساتھ صبر کرتے تھے. خلفاء کے ساتھ ان کا رویہ یہی تھا، صبر و مدارات تھا. اچھا جو آپ جنگ کی بات کر رہے ہیں یہ دوسرے زمانے کی بات ہے، جب لوگوں نے ان سے بیعت کیا تھا، ان کے پاس حکومت تھی. اب کیا ہوا ہے کہ جو لشکر گیا ہے مکے سے جمل کی طرف، بصرے میں جا کے ان کے 1000 آدمی کو قتل کیا تھا ان لوگوں نے. بصرے کے بیت المال کو تاراج کیا تھا اور وہاں پہ امام علی علیہ السلام کے ساتھیوں کو، شیعوں کو وہاں پہ قتل کیا گیا تھا. اور وہاں پہ بہت فتنہ، تو اس لیے مجبوراً وہاں پہ جانا پڑا ان کو بصرے میں. اور پہلے بھی جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے، ان کو بہت ہی ان کے ساتھ اتمام حجت کیا کہ بھائی لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، چھوڑ دو تم لوگوں نے پہلے میری بیعت کیا، اب کیوں میرے جنگ میں آئے ہوئے؟ اس ظلم میں میں نے کون سا ظلم کیا؟ تو بس وہ الگ ایک قضیہ ہے، وہ جنگ ان پہ امپوز کیا گیا تھا. اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ان کے خلفاء کی مخالفت کی، اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ
مثلا کوئی تقریر کرتے، کوئی تحریک چلاتے قرآن کے متعلق، تو یہ ان کی سیرت میں ہے ہی نہیں کہ خلفاء کے کاموں کے خلاف وہ تحریک چلائیں. تذکر انہوں نے بالکل دیے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ انہوں نے تذکر دیے، بات کی ہے کہ ان لوگوں نے قرآن میں چینجز لا رہے ہیں. میں ایک دفعہ میں کتاب لے کے آتا ہوں. میں یہ میرے ہاتھ میں تفسیر عیاشی ہے، میں میں یہ آیت نکال دوں بھائی. سورہ بقرہ میں ایک آیہ ہے. یہ بات تو آپ کو ہمارے مسلمات سے پیش کرنی چاہیے. آپ کے کتب سے اگر میں پیش نہ کر سکوں تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کے کتب سے آپ اپنے ادعا ثابت کریں. اپنی کتب سے آپ ہمارے کتب سے ثابت کریں کہ انہوں نے کوئی مخالفت نہیں. یہ ثابت ہے. چلو میں آپ کو لینینسی دیتا ہوں، اپنی کتاب سے ثابت کروں انہوں نے مخالفت نہیں کی. جی حج تمتع جب حضرت عمر نے حج تمتع سے روکا تو حضرت علی نے، آپ کے ہاں بھی روایت موجود ہے، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں، ہمارے ہاں بھی روایت موجود ہے اور آج بھی حج تمتع پوری امت کرتی ہے. حضرت عمر کی اس بات کو امت نے ایکسیپٹ نہیں کیا، نہ اس وقت حضرت علی نے ایکسیپٹ کیا، نہ ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا اور انہوں نے اس کی مخالفت کی. اور اسی طرح حضرت عمر نے جب شراب کی حد کی سزائیں بڑھائیں، حضرت علی نے اس کو قبول نہیں کیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی سزاؤں پر اکتفا کیا. یہ کتنے واقعات موجود ہیں. اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حج پر اگر پوری نماز پڑھی تو حضرت علی نے انکار کیا اور حج پر قصر نماز پڑھی حضرت علی نے، مخالفت کی. یعنی میں آپ کو اپنی کتابوں سے، یہ اس طرح مخالفت نہیں ہے، تقریر کرنا نہیں ہے جناب. انہوں نے کوئی تحریک چلائی، لوگوں کو ورغلایا، انہوں نے اپنے ذاتی دیکھیں ذاتی نماز میں انہوں نے سنت پہ عمل کیا ہے، اور جب ان کو حکومت ملی ہے تو وہ جو حد سنت میں اس حد کو جاری کیا نا. اس طرح تو مخالفت نہیں کیا. کیوں مخالفت کرے کھڑے ہو کے مخالفت کی اور حکومت آنے کے بعد. اور اس سے آپ لیکن آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ثابت کریں نا کہ انہوں نے قرآن کے متعلق خلفاء کی مخالفت نہیں کی ہے. یہ کس نے شہادت دی ہے بھائی؟ کی ہوتی تو ہمارے سامنے جب اتنی جو فروعات کے اوپر اتنی حدیثیں میں نے آپ کو سنا دی ہیں کہ شراب کی سزاؤں پر مخالفت ہوئی ہے، حج تمتع پر مخالفت ہوئی ہے اور نماز. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں صحابہ کی مخالفت دکھاؤں قرآن کے متعلق. عثمان نے جب قرآن جمع کیا تھا میرے لیے عبداللہ ابن مسعود کی صحابہ حجت ہے، آپ کے لیے تو مولا علی حجت ہے. آپ لوگوں کے لیے حجت ہے نا، صحابہ کے لیے حجت ہے. میں نے اس اینگل سے دیکھیں آپ لوگوں کے ہاں جو ہے نا ایسے کیا ہمارے آپ کے لیے حجت ہے صحابہ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں نا، آپ جانتے ہیں نا شیخ آپ کے نزدیک حضرت علی اہل بیت حجت ہیں. صحابہ نے تو حضرت اہل بیت سے جنگ کی ہے، تو آپ کیا صحابہ کو اس میں حجت کے طور پر پیش کر سکتے ہیں؟ آپ نے اہل بیت کو پیش کرنا ہے حجت کے طور پر کہ حضرت علی جب فروعات میں مخالفت کر رہے ہیں، حضرت علی قتال بھی کر رہے ہیں، تو قرآن پاک اتنی عام کتاب ہو گئی ان کے نزدیک معاذ اللہ کہ وہ فروعات پر تو کھڑے ہو کر اعلان کر کے اور عمل کر کے دکھا رہے ہیں کہ میں حج تمتع کروں گا، میں جو ہے نا قصر نماز حج پہ پڑھوں گا. عثمان کی بھی مخالفت کی، عمر کی بھی مخالفت کی. تو ادھر اگر قرآن انہوں نے تحریف کر دی تھی، اس پر نہ اپنی حکومت میں یہ خطبہ دے کر مخالفت کی اور صحیح قرآن پیش کر دیا، اور نہ ہی ان کی حکومت میں کھڑے ہو کر کہا کہ یہ ہے صحیح قرآن، میں یہ والا قرآن پڑھوں گا. ایسا تو کوئی خطبہ حضرت علی کا موجود ہی نہیں ہے. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں میرے بھائی، دو نقاط اچھی طرح سے یاد رکھیں. ہمارے نزدیک امام علی علیہ السلام حجت ہیں اور آپ کی کتابیں حجت نہیں. میں اپنے کتاب سے حجت دکھانے لگا، آپ نے کہا نہ دکھاؤ، یہ ہم نہیں مانتے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح نہیں ہے کہ ہمارے ہاں اجازت دینا کہ آپ جب کہتے ہیں آپ کے لیے تو امام علی علیہ السلام حجت ہیں، آپ ان سے ان کا قول دکھائیں. میں ان کا جب میرے اور کہتے ہیں کہ آپ یا عبداللہ ابن مسعود سے آپ کو کیا کام؟ مجھے عبداللہ ابن مسعود سے کام نہیں ہے، مجھے کام ہے مولا امام علی علیہ السلام سے. ہماری کتب میں ان کے اقوال، ان کی مخالفت ثابت ہے صحابہ کے کام سے اور صحابہ کے جمع قرآن سے. میں اگر آپ چاہیں میں آپ کو دکھانے لگا تو ہمارے پاس حجت موجود ہے. جہاں تک آپ لوگوں کا تعلق ہے تو آپ لوگوں کے متعلق میں آپ عرض کروں، آپ لوگوں کے تاریخ میں اور آپ لوگوں کے جمع سنت میں اور محدثین کے تاریخ میں ایک بہت ہی اوور رائڈنگ پرنسپل، جو ایک ہی بہت ہی جامع اور شامل قاعدہ ہے، وہ ہے الامساک عما شجر بین الصحابہ، کہ صحابہ کے اختلافات کو نقل نہ کرو. ٹھیک ہے نا؟ یہ میں نہیں بنا رہا اس کو، ان کے ہاں یہ ایک حقیقت، وہ چاہے سچی بھی ہے اس کو نقل نہ. ایک قوم ہے اس کے دیکھیں جو اجازت دیں میں بات اپنا ختم کروں. آپ کے ہاں جب یہ قاعدہ شروع سے چلی ہے کہ ہمارے ہاں یہ اصول ہی یہی ہے کہ بھئی اگر امام علیہ السلام ابو بکر پہ اعتراض کریں تو نقل نہ کرو. اگر عبداللہ ابن مسعود کا جھگڑا ہوتا ہے یا ابو ذر کا جھگڑا ہوتا ہے عثمان سے نقل نہ کرو. فلان کا جھگڑا ہے عائشہ سے. صحابہ کے درمیان اختلافات کو چھوڑو، نقل ہی نہ کرو. جب آپ لوگوں نے شروع سے چھپاؤ جلاؤ نقل نہ کرو، سینسرشپ کرو، تو پھر آپ کا کیا حق بنتا ہے کہ مجھ سے مطالبہ کرو کہ تم ہماری کتاب سے دکھاؤ کہ امام علی علیہ السلام نے کبھی مخالفت کیا؟ آپ کے نزدیک صحابہ، اجازت دیں مجھے میری بات ختم ہو تو آپ بالکل جواب دیں. آپ کے نزدیک صحابہ سب اچھے ہیں،
عثمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں بولا کہ تم ابو بکر عمر عثمان سے قرآن سیکھو، فرمایا عبداللہ ابن مسعود سے سیکھو نا. عبداللہ ابن مسعود کا اعتراض تو واضح موجود ہے زید ابن ثابت پر کہ وہ قرآن جمع کرنے کا اہل نہیں ہے، اور وہ زید ابن ثابت کو گالی دیتا تھا. اور یہ کہ عبداللہ یہ جو قرآن جلانے والا واقعہ ہے اور جو قرآن جمع کیا عثمان پر، اس کے اعتراضات یہ تو تاریخ میں موجود ہیں، آپ کے کتب میں موجود ہیں، کثرت کے ساتھ موجود ہیں. اور لیکن میں نے اس اینگل سے کبھی تحقیق نہیں کیا کہ میں مولا علی علیہ السلام کی بھی اقوال آپ لوگوں کے کتب سے جمع کروں. شاید ہو سکتا ہے مجھے مل جائے، اگر میں اس مسئلے میں کبھی میں نے سوچا نہیں تھا کبھی جمع کروں، لیکن اگر میں ملاحظہ کروں، سرچ کروں، شاید مجھے مل جائے. لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ لوگوں کے ہاں جن لوگوں نے قرآن جمع کیا، ابو بکر عمر عثمان زید بن ثابت، یہ لوگ ان لوگوں سے تو زیادہ عبداللہ بن مسعود سینئر ہے قرآن پڑھنے میں اور قرآن کے علم میں. اور وہ ان کے مخالفت، ابی بن کعب کی مخالفت، ان لوگوں کی مخالفت تو واضح ہے. شاید عبداللہ بن عباس کی بھی مخالفت میں ملے. اور میں آپ کو دکھاؤں گا عائشہ کی مخالفت، ان بہت سارے لوگ صحابہ کی مخالفت ہے موجودہ قرآن کے ساتھ، بہت زیادہ ہے، کثرت کے ساتھ ہے. پھر آپ کہیں گے کہ ہم احادیث کو نہیں مانتے جی، یہ قرآن کے خلاف ہے. یہی جان چھڑائیں گے نا، چاہے وہ کتنی صحیح آسانیت کے ساتھ موجود ہو. جی سر بولیں. جی یہ جو آپ نے بات فرمائی ہے نا، اکثر یہ بات کہتے بھی ہیں کہ ہمارے اہل سنت میں صحابہ کے اوپر کوئی غلطی ہو تو وہ نقل نہیں کرتے، وہ چھپا جاتے ہیں. جتنی صحابہ کرام کے اوپر ان کی غلطیاں بیان ہماری کتابوں میں ہوئی ہیں، آپ اکثر مناظرے کرتے ہیں، ابو بکر عمر کی تکفیر کرتے ہیں معاذ اللہ، آپ اس کے مناظروں میں آپ ہماری کتابوں سے ہی پیش کرتے ہیں. حدیث کرتاس کیا ہمارے محدثین نے نقل نہیں کی؟ یہ کیا ان میں کوئی تعریف ہے حضرت عمر کی؟ اسی طرح جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ابو بکر عمر کی آوازیں بلند ہوئی، کیا یہ ہمارے محدثین نے نقل نہیں کی؟ اسی طرح جنگیں جو ہوئی حضرت علی کے ساتھ، ممبروں پر جو ان کے اوپر سب و شتم ہوا، ان کے ساتھ قتال ہوا، یہ صحابہ کرام سے جو چیزیں ہوئی، کیا ہمارے محدثین نے نقل نہیں کی؟ اس سے بڑھ کے اور کیا نقل ہوتا ہے؟ اما عائشہ کی روایات نقل کی، ان کی غلطیاں نقل کی، اور ان کی قرآن پاک کی تفاسیر میں بھی ان کی ازواج کی جہاں جہاں غلطی ہوئی، صحابہ کی جہاں جہاں غلطی ہوئی، جہاں جنگوں سے بھاگے، جہاں انہوں نے کوئی غلط کام کیا، تو کیا ہماری کتابوں میں نقل نہیں ہوا؟ تو یہ بات آپ کی بالکل غلط ہے. ہماری کتابوں میں ہمارے مقدس صحابہ کرام سے جہاں غلطی ہوئی، محدثین سچے تھے، انہوں نے اس کو نقل کیا. ابو بکر عمر، حضرت عثمان کی کتنی غلطیاں نقل ہوئی، ان کے گورنروں کی غلطیاں، ان کا جو ہے نا حضرت عثمان کا جو ہے حج کے اوپر نمازیں جو ہے نا قصر چھوڑ دینے کی غلطی، اور تکبیرات جو ہے نا وہ حضرت عثمان کے دور میں کم ہو گئیں، اس کی غلطی. حضرت علی نے جب نماز پڑھائی کوفے میں تو عمران بن حسین نے کہا کہ آج علی نے نبی والی نماز پڑھائی ہے، تو یہ تان کدھر جاتا ہے؟ حضرت عثمان پر نہیں جاتا کہ انہوں نے کون سی نماز شروع کر دی تھی کہ حضرت علی کی نماز پڑھانے پر ان کو یہ کہنا پڑا کہ آج علی نے نبی والی نماز پڑھی. تو ہماری کتابوں میں جہاں جہاں خلفائے ثلاثہ یا دوسرے صحابہ سے الا عشرہ مبشرہ سے بھی کوئی غلطی ہوئی ہے، وہ ساری نقل، بہت زیادہ نقل ہوئی ہے. اسی وجہ سے تو آپ ان کے نقص قائم کرتے ہیں اور مناظرے کرتے ہیں، اور اس میں آپ فتح کا علم لہراتے ہیں کہ دیکھو جی ہم نے مسلمات خصم سے ثابت کیا ان کے فلاں فلاں صحابہ کی یہ غلطی. جب آپ اس پر مناظرے کرتے ہیں، پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے محدثین نے اس کے اوپر پردہ ڈالا اور وہ نقل نہیں کیا؟ اس چیز پہ آپ کو رجوع کرنا چاہیے. ہمارے محدثین نے بہت کچھ نقل کیا، اپنے مسلمات سے نقل کیا، اور اپنے جو مقدسات جو اپنے ان کے صحابہ ہیں ان کے بارے میں بھی صحیح سند سے کوئی غلط بات آئی تو ہم نے لہٰذا یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے نقل کیا ہے، انہوں نے جو نقل کیا وہ بہت کم ہے، ٹپ آف دا آئس برگ ہے. کیونکہ ان کے اجازت دیں، دیکھیں ہمیشہ کہ آپ مناظروں میں اتنا نقل کر دیا کہ شیخ آپ مناظروں میں تکفیر کا ذمہ لے کر آپ مناظرے کرتے ہیں، اور معاذ اللہ آپ تکفیر کرنے کے لیے ہماری ہی کتابوں سے روایات لیتے ہیں. اس سے زیادہ اور کیا نقل ہوگا کہ آپ کے لیے تو اجازت دیں میں آپ کو بتاتا ہوں. اب ہم نے آپ کی بات سنیے نا. دیکھیں یہ الجامع لعلوم احمد بن حنبل ہے، جزء ثالث ہے، یہاں پہ اصول احمد بن حنبل ہے. احمد بن حنبل نے کہا کہ اجمع 90 رجلا من التابعین وائمۃ المسلمین، تابعین میں سے 90 آدمی، ائمہ سلف و فقہاء الامصار، اور امصار تمام شہروں کے مجتہدین، ان سب کا یہ اجماع ہے ان السنۃ التي توفی علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ وفات پا گئے، دنیا سے گئے، وہ یہ ہے الکف عما شجر بین الصحابہ. انہی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے یہ ہے کہ کف، کہ نقل نہ کرو، صحابہ نے جو کچھ کیا چھوڑ کے چلے جاؤ. دیکھیں آپ پروپیگنڈا کر سکتے، حقائق کو چھپانے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں، لیکن سب کچھ تاریخ میں نہیں چھپایا جاتا. جو چیزیں آپ نے نقل کی نا، یہ ٹپ آف دا آئس برگ ہے، یہ بہت کم ہے. انہوں نے جو کام کیا، جو شیعہ حدیث میں ملتا ہے کہ خلفاء نے یہ کیا، خلفاء نے یہ کیا، خلفاء نے یہ کیا، اہل بیت علیہ السلام کے احادیث ہے، اس کو جب ہم قیاس کرتے ہیں آپ کے کتب سے، تو وہ بہت آپ کی کتب میں اس کے حوالے جات، اس کے کورسپونڈنٹ جو وقائع بہت کم ملتے ہیں. تو اس طرح نہیں، اگر انہوں نے کچھ نقل کیے ہیں
تو اس کا مطلب انہوں نے سب کچھ جو کچھ بھی ملا ان کو نقل کیا، کچھ چھپایا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ہیں کہ مجبوراً ان کو نقل کر، مثلا یہ حدیث قرطاس جو ہے، اس قرطاس کو کسی بخاری صاحب نے نقل کیا؟ آپ کو پتہ ہے، کیونکہ اس کے پاس کوئی حدیث نہیں لکھنے پر، حدیث لکھنے میں اس نے خود حدیث کی کتاب لکھی ہے۔ بھئی آپ نے کیوں حدیث کی کتاب لکھی ہے؟ سنت ہے ہی نہیں لکھنا۔ وہ کتاب العلم کتابت الحدیث، باب کتابت الحدیث، کتابت الحدیث میں اس کے پاس اور کوئی حدیث ہی نہیں تھا جناب۔ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ بھئی ایک قلم کاغذ لے کے آؤ کہ میں ایسی کتاب لکھوں تو میرے بعد گمراہ نہ ہو، تو لکھنا جو ہے یہ کفر نہیں ہے، یہ اس لیے اس نے جمع کیا کیونکہ اس کے پاس حدیث نہیں تھی۔ اسی طرح دوسرے واقعات انہوں نے جو جمع کیا نا، بعض چیزیں انہوں نے مجبوری کے تحت نقل کی ہے، بعض چیزیں انہوں نے نقل کی ہے، ان کو خود پتہ نہیں تھا، یہ محدثین کو پتہ نہیں تھا کہ اس کا مطلب کیا، اس حدیث سے اس حدیث کیا کن چیزوں کو ثابت کریں گے نا۔ تو جو بہت ہی اوپن چیزیں تھیں ان کو، ابھی اگر آپ اس موضوع پہ کبھی مجھ سے کوئی بات کرنا چاہیں نا تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے یہ لوگ احادیث کے کتب جلاتے تھے، کیسے یہ علماء کی جرح کرتے تھے کہ فلان شخص فاسق ہے، اس لیے نہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، با تقویٰ نہیں ہے، اس صرف اس جرم میں کہ وہ احادیث نقل کرتا ہے جس میں صحابہ کی جرح ہوتی ہے، جس میں صحابہ کی برائیاں یا ان میں اختلافات کی بات نقل کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ میرا عرض ہے آپ سے کہ اگر انہوں نے کچھ نقل نہیں کیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے سب کچھ نقل کیا ہے، کچھ چھپایا نہیں ہے۔ نہیں، کچھ اتنا تو نقل کیا نا کہ جو ہمارے لیے ایک حجت قائم ہو، جس پر امام علی علیہ السلام سے ہمارے پاس ان کا عمل آ گیا کہ انہوں نے فروعات پر بھی تبدیلی ہو رہی تھی تو چپ نہیں بیٹھے، آگے بڑھ تو کر اتنے دیکھیں تو آپ چلے کے 2 پاس 4 5 میں نے عرض کر دیا آپ سے، جنگوں کا میں نے آپ سے عرض کر دیا، تو یہ کافی ہے ان کے بارے میں بتانے کے لیے۔ اگر اس میں کا آپ کی مزید خدمت مطالعہ کیا جائے، جس طرح آپ نے اقرار کیا کہ آپ کی اس کے اوپر کوئی نظر نہیں ہے اور آپ بھی اس کا مطالعہ کر لینا، نیکسٹ کبھی میٹنگ ہوئی تو اس پر بھی گفتگو کر لیں گے۔ تو بہت سی ایسی روایات میں سفیر آپ بھائی، کی کتابوں سے دکھا سکتا ہوں کہ امام علی علیہ السلام نے بہت سے معاملات میں صحابہ کرام کی مخالفت کرتے ہوئے ان فروعات کو نافذ کیا، اور اگر دین بدلا جا رہا تھا، یعنی کہ قرآن ہی بدلا جا رہا تھا، تو یہ تو بدرجہ اولا حضرت علی کھڑے ہو کر اس کے اوپر وہ ضرور، یہ چاہے وہ نہ کر پاتے لیکن وہ حجت تو تمام کرتے نا، جس طرح وہ معاویہ کو نہیں کچل سکے لیکن انہوں نے جنگ تو کی نا، انہوں نے اپنی ایفرٹ تو پوری کی نا، گو کہ جنگوں میں وہ بعد میں ان کی اپنی میں آپ شہادت کو ہوئی، لیکن بتاتا ہوں، انہوں نے پیچھے نہیں ہٹے اس بات سے حضرت علی علیہ السلام۔ انہوں نے خود دیکھیں امام علی علیہ السلام نے خود پہلے ہی فرما دیا، کہاں چلے گئے امام علی؟ جی پہلی جی بات یہ ہے کہ آپ کے کتب جب آپ روایات میں چلے جاتے ہیں نا تو اتنے روایات زیادہ ہیں آپ کے کتب میں، اتنی احادیث زیادہ مختلف صحابہ سے کہ قرآن میں غلطی ہے، قرآن میں سے آیات کھو گئی ہیں، اور کوئی نہیں ہے کہ یہ منسوخ تلاوہ ہے، یہ بہت زیادہ ہے۔ یعنی آپ جو کہتے ہیں نا کوئی روایت کچھ ہمیں دکھائیں، یہ تو بہت ہی زیادہ ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، یعنی بے شمار ہے، بہت ہی زیادہ ہے۔ اوکے، تو اس میں پہلی بات یہ کوئی کمی نہیں، آپ کہتے ہیں قرآن کے خلاف، یہ حدیث سے نہیں مانیں گے، قرآن کے خلاف ہے، حالانکہ آپ نے جو 3 آیات قرآن کے خلاف قرآن سے پیش کیا نا، اس کا جواب ہم نے دے دیا۔ تو احادیث کی اس میں روایت کی کوئی کمی نہیں ہے، اور آپ کے پاس نہ امام علی علیہ السلام کی، نہ خلفائے ثلاثہ کی، نہ عشرہ مبشرہ کی، نہ کسی صحابی کا کوئی قول نہیں کہ قرآن محفوظ ہے، کسی تابعی کا قول موجود ہے کہ قرآن موجود ہے، محفوظ ہے، جب نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول موجود ہے۔ اعلان کر رہے ہیں، جب قرآن میں آیات موجود ہے تو ہمیں قول کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ کوئی دیکھیں، اگر قرآن میں ایسی تو کوئی آیا نہیں ہے، وہ آیات کے متعلق ہم نے بات کیا نا، وہ تو واضح ہوا۔ دوسری بات، قرآن میں کوئی آیا ایسا ہوتا بھی تو صحابہ قرآن کی تفسیر اس آیت میں تاکید کرتے ہیں نا، کتنے موجود ہیں بھائی قرآن میں تقوی اختیار کرو، صحابہ بھی کہتے ہیں تقوی اختیار کرو، بھائی کتنی زیادہ ہے کہ قرآن میں اور صحابہ کے کلام میں موافقت ہے، تو کوئی کم نہیں، تو ہونا چاہیے تھا نا آپ کے پاس۔ اس کے مخالفت میں کہ قرآن محفوظ نہیں ہے، احادیث روایات بے شمار اس کی کہ قرآن محفوظ ہے، اس میں کوئی ایک حدیث بھی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ قرآن نے پہلے کہہ دیا، کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے جی؟ صحابہ نے بہت باتیں کی ہیں، قرآن نے کی، اس کے شرح میں بات کی۔ اچھا، یہ اس بات کی طرف۔ دوسری بات، آپ کا کوئی بات اور تھا، میرے ذہن سے نکل گیا، میں اس کا جواب دینا چاہ رہا تھا، میرے ذہن سے نکل گیا۔ چلیں، آپ جو کہہ رہے ہیں نا اہل بیت علیہ السلام کی احادیث ہیں آپ کے پاس کہ قرآن محفوظ ہے، یا اشیاء کوئی دلیل ہے، اگر وہ پیش کرنا چاہیں تو میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ نہیں، میں تو یہی عرض کر رہا تھا، یہی دلائل ہیں ہمارے پاس کہ امام علی علیہ السلام نے ایک فروعات کے اوپر کھڑے ہو کر اعلان کیا اور اس کو نافذ نہیں ہونے دیا اور اس پر عمل کر کے دکھایا، تو قرآن تو فروعات سے بہت اوپر چلی جاتی ہے نا بات۔ تو یہ میں تو انہوں نے پہلے ہی دن کہہ دیا نا کہ امام مہدی علیہ السلام کے آنے تک وہ قرآن جو انہوں نے جمع کیا وہ ظاہر نہیں کریں گے اہل بیت، یہ اللہ کے حکم سے ہے، یہ مسئلہ۔ یہ دیکھیں، یہ حدیث ایک دو تو نہیں ہے نا، یہ حدیث بہت سارے ہیں کہ وہ قرآن امام علی علیہ السلام جو بھی کام کرتے تھے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت سے کرتے تھے، اور جو انہوں نے شروع دن سے کہا کہ ہم وہ قرآن جو میں نے جمع کیا وہ امام مہدی علیہ السلام ظاہر کریں گے، ان کے آنے تک وہ ظاہر نہیں ہوگا، اس میں ایسی باتیں ہیں کہ بھئی وہ مصلحت نہیں ہے کہ وہ ظاہر کیا جائے۔ اس عقیدے پر میں نے جو ریسرچ کیا نا شیخ،
یہ اہل تشیع یا اثناشری میں مجھے صرف آپ ہی ملے ہیں اس وقت جو حیات ہیں، جو کہ قرآن پاک کی تحریف کے قائل ہیں. جتنے بھی بڑے بڑے اہل تشیع علماء سے میں نے گفتگو کی یا میں نے انہیں میسیجز کیے، کوئی بھی اہل تشیع میں ایسا عالم دین قرآن پاک کی تحریف کا قائل نہیں. اور انہوں نے بتایا یہ مجھے سب پیپر حوالے ٹائگر ہے، بھیجے. یہ سب جی پیپر ٹائگر ہے نا. لمبی آپ شیعہ علماء کی بات کر رہے ہیں، پیپر ٹائگر ہے، لمبی لمبی داڑیاں، شیخ موٹے مفید موٹے گردن. شیخ ہم ان مفید کو اور کہتے ہیں شیخ بھئی آؤ صدوق، گفتگو کرو. شیخ مفید اور یہ شیخ اگر ان کے صدوق پاس بھی دلیل تحریف ہے کے نا، قائل. اگر ان کے پاس دلیل ہے، ان کے یہ جو کہہ رہا ہے نا، ان کے پاس دلیل تو ہونی چاہیے نا. میں میرا علم کام، میں تو ایجنٹ ہوں، میں جو بھی ہوں. ان کے نہیں پاس وہ علم بھی دلیل ہی ہے، پیش بات تقویٰ. ان کے پاس دلیل اگر ہی بات پیش پہ کر. دلیل ہے تو گفتگو کر لینا مجھ سے. پیپر نہیں ٹائگر ہے وہ نا. تو اب ان کا ظرف ہے، وہ آپ سے گفتگو کریں گے، لیکن سفیر وہ جو بھائی، دلیل پیش سفیر بھائی انصاف دے دو. کر ان سے جو بھی جی دلیل دے دو کہتے ہیں ایجنٹ ہے جی، ایجنٹ ہے. یہ کوئی نہیں عالم کا یہ طریقہ کار یہی ہے. نہیں، بہت سے علماء آپ سے گفتگو کرنے کے لیے آئے، سب تو آپ کو ایجنٹ نہیں کہتے نا. یہی جو قم نجف والے جو کہتے ہیں بڑے بڑے عالم ہیں نا، کہتے ہیں قرآن محفوظ ہے، ہمارے پاس بے شمار دلیل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا، اہل بیت علیہ السلام نے بولا یہ قرآن محفوظ ہے. تو کون سا مشکل ہے کہ وہ آ کے مجھ سے گفتگو کر کے ثابت کریں. بھئی میں ان کے چینل پہ آ جاتا ہوں، ٹھیک ہے نا. یہ سب پیپر ٹائگر ہیں. شیعہ علماء مذہب اہل بیت علیہ السلام کے لیے ننگ ہے بھائی. ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے، صرف گندگی کے باعث ہے شیعہ مولوی، ہماری تباہی کے باعث ہے. وہ وہ افسوس بھی کے آپ ساتھ کے کہنا بارے پڑا. میں یہی کہتے ہیں، جو آپ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں نا، وہ بھی یہی کہتے ہیں آپ کے بارے ٹھیک ہے نا. شیعہ عوام سے پوچھے. میں. لیکن وہ شاید اختلاف کے وقت یہی کہتے ہوں گے، لیکن وہ چپکے میں سب میرے پروگرام دیکھتے ہیں سیکھنے کے لیے، یہ استفادہ کے لیے، ٹھیک ہے نا. سب سیکھنے نہیں کے لیے دیکھتے ہیں. یہ جو ایک عالم دین جو حیات ہے اس وقت موجود ہیں، جو کہ اہل تشیعوں کے بہت بڑے عالم دین ہیں، آفتاب جوادی صاحب، وہ تو بہت بہترین عالم دین ہے، ان کے تو بڑا مقام ہے. جو آپ نے ان سے وہ کبھی کوئی مستفید، وہ تو مستفید نہیں ہوتے آپ سے، آپ کو ان سے مستفید وہ ہونا نہیں چاہیے. آئے. وہ ہم نے ان کو دعوت دیا تھا شاید ایک دفعہ، وہ نہیں آتے. وہ مجتہد لائن پہ ہے نا، یہ تقلیدی لائن پہ ہیں. وہ ڈرتے ہیں دوسرے مولویوں. یہ مولوی حضرات ایران سے بڑے ڈرتے ہیں نا، ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں. ایران والے یہ ان کا دانا پانی ایران سے آتا ہے نا. تو یہ اگر ہم سے گفتگو کریں تو پر ایک دوسرے پہ گالی دینا آ جاتے ہیں کہ بھئی آپ اللہ یاری کے چینل میں گئے تھے، چغلی لگانا شروع کرتے ہیں ایک دوسرے کی. تو یہ جوادی صاحب کو میں جانتا تو نہیں ہوں کہ بھئی ٹھیک ہے، ان کو اب کیا کہیں بھئی. تو اگر وہ کسی اس مسئلے پہ مجھ سے گفتگو کرنا چاہیں نا، تو میں ان کے چینل پہ آنے کے لیے تیار ہوں. چلیں یہ پیغام ان کو چلیں پہنچ جائے. لیکن وہ کبھی کوشش مجھ سے کریں گے گفتگو نہیں کر انشاءاللہ. سکیں گے. وہ ہاں آپ کوشش کریں. کوشش کریں گے. آپ کے چینل پہ آئیں گے، آپ ماڈریٹر بنے. کیا خیال ہے سفیر بھائی؟ وہ انہیں ماڈریٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ بڑے مہذب انسان ہیں، انشاءاللہ آپ ہاں کے ساتھ وہ بڑی انشاءاللہ. اچھی تہذیب سے گفتگو کر سکتے ہیں. تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ٹھیک ہے بہت جی، خوشی ہوئی آپ سے بات اوکے کر جی، کے. جزاک اللہ. السلام بہت علیکم. اچھے آدمی آپ، بہت مومن آدمی. تھینک یو سر. بہت معذب آدمی آپ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے. کہاں چلے گئے یہ؟ ہاں جی سفیر آپریٹر، صاحب کو لے کس کو لے لوں؟ سر سفیر کس صاحب کو؟ کو دوبارہ لینا، ان سے ٹاپک طے کرنا ہے، انگلش اچھا پروگرام کا سفیر ڈیٹ بھائی، اور ٹائم لینا ہے. سفیر بھائی آ جائیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے انگلش چینل پہ تشریف لائیں. فرما رہے ہیں جی ضرور آئیں گے انشاءاللہ. کب آئیں گے انشاءاللہ؟ ٹائم طے کر. نیکسٹ ویک آئیں گے انشاءاللہ. ٹائم ہے آپ کے پاس؟ ہاں جی نکال لیں گے ٹائم انشاءاللہ. وہ میں انشاءاللہ. تھینک بات یو کر سو لوں مچ. گا عثمان بھائی سے ہاں پھر میں طے کر لوں گا. انشاءاللہ ابھی تک گئے، بعد میں طے کریں گے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ تھینک یو سر، ہاں اللہ آپ کو جزائے خیر. ہاں. اور پھر آپ نے جوادی صاحب کو لے کے آنا ہے بھائی. جوادی صاحب سے بھی آپ کی دوستی ہے نا، ان کو بھی لے کے آنا. صحیح ہے؟ نہیں کوشش کریں گے، میری ملاقات نہیں ہے ان سے، لیکن ہاں کوشش کریں گے اگر وہ وقت ہو تو آپ کے پاس گفتگو تھینک کر یو لیں. سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ آپ کو عزت. اوکے. تھینک یو سر، بہت مہربانی آپ کی. چلیں جی.